جناب عمار خان ناصر صاحب سے کہ وہ اپنے گزارشات پیش کریں۔ جی دوبارہ موقع دینے کے لیے بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے اس کو ایک یعنی تاریخ کی ایک اگر اس کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ مذہب کو، اور یہاں مذہب سے مراد ظاہر میں اسلام بنیادی طور پر لے رہا ہوں، مذہب توحید، تو انسانی تاریخ میں مذہب کو آج جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے اور اس میں جو مذہبی علم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس نے اس کو اپروچ کیا ہے یا کس طرح کے استدلالات ڈیولپ کرنے کی کوشش کیے ہیں، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے طالب علم کے طور پر کہ توحید کے دنیا میں تہذیبی طور پر ایک بڑا عقیدہ بننے سے پہلے کی جو انسانی تاریخ ہے اس کو ہم شاید بھول جاتے ہیں، یا چونکہ کوئی 2-3 ہزار سال سے دنیا میں توحید جو ہے خاص طور پر اسلام کے آنے کے بعد وہ تاریخ اور تہذیب کی سطح پر ایک یعنی ایک بڑے مانے ہوئے مسلم عقیدے اور تہذیب صاحب قوت کے طور پر وہ موجود ہے، یعنی نظری طور پر اب بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو صورتحال اس وقت ہمیں دنیا میں الہاد کے سوال کے حوالے سے درپیش ہے کہ پوری دنیا میں ایک الہادی فکریہ اس سے پیدا ہونے والے مفروضات یا تصورات وہ غالب ہیں، اور اس کے تحت لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کائنات کو بھی، تاریخ کو بھی، انسان کو بھی، مذہب کو بھی۔ یہی صورتحال یہ یعنی توحید کے دور سے پہلے انسانی تاریخ میں وہ شرک کے حوالے سے غالب رہی ہے۔ دنیا میں شرک ہی غالب تھا، تہذیبیں شرک پہ مبنی تھی، سارے معاشرے شرک پہ مبنی تھے، اور توحید کے عقیدے کو یعنی ایک ابراہیم علیہ السلام سے شروع کر کے اور وہاں سے ایک عمل شروع ہوا، ایک پروسیس شروع ہوا، جس کے بعد پھر وہ تاریخ میں ایک قوت بن کر ابھرا اور اس نے پھر ایک تہذیب دنیا میں تشکیل دی۔ تو اچھا، اب وہ دور اب جب ریپلیس ہوا ہے جدید دور سے، جدید علم کے دور سے، جس کو ہم الہاد کا عنوان دے لیں یا لامذہبیت کا عنوان دے لیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید ادراک نہیں کیا جا، ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، یہ ادراک نہیں کیا گیا کہ اسی طرح کی ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے جو دور توحید سے پہلے دنیا میں ایک صورتحال چھائی ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس دور الہاد میں ہمیں عقیدے کی، مذہب توحید کی بات کرنی ہے، تو ہمیں اپنی توقعات کو یا جن نتائج کا ہم اندازہ کرتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے چاہیے، ان کے بارے میں کافی اس سے زیادہ حقیقت پسند ہونے کی ضرورت ہے جتنے اس وقت ہم ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر دور توحید سے پہلے دور شرک میں تھے، دنیا میں مانے ہوئے چھائے ہوئے ایک نظریہ حیات یا ایک تصور کائنات کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز بلند کی تھی کہ خدا صرف ایک ہے، اور اس کو پھر ایک لمبا عمل ہے، تاریخی سفر ہے، تہذیب کی قوت بنا۔ یہ مجھے اس لیے پتہ نہیں میں پوری بات اپنی پہنچا سکا ہی نہیں، لیکن مجھے اس لیے اس طرف توجہ ہوئی، احساس ہوئی کہ جیسے ہی ہم یہ بات شروع کرتے ہیں کہ جدید علم کی تنقید کے حوالے سے یا جدید علم میں جس تصور کائنات پہ مبنی ہے اس کی تنقید کے حوالے سے جب ہم بات شروع کریں تو اس میں ہمیں جدید علوم کے ساتھ کھڑا ہونے یا ان کے شانہ بشانہ والی جو بات ہے یا ان کے مطالبات کو پورا کرنے والی جو بات ہے
اس کو تھوڑا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یعنی اختلاف کی نوعیت کہاں ہے اور کتنی گہری ہے، اور اس میں گفتگو کے لیے بنیادیں ہمیں کتنی پیچھے جا کے یا کتنی گہرائی میں جا کر وہاں سے بات اٹھانی پڑے گی. بنیاد ہمیں کہاں سے اٹھانی پڑے گی، یہ بڑی اہم بات ہے. کیونکہ اگر ہم بات صحیح جگہ سے نہیں اٹھائیں گے، جتنی کھدائی کر کے وہاں سے اٹھانی ہے وہاں سے نہیں اٹھائیں گے، اور جو بنی ہوئی بنیادیں ہیں ہم چاہیں گے، سہولت تو اسی میں ہے کہ اسی پہ کھڑی کریں، اسی کو بنیاد اوپر اٹھا دیں. تو یہ میرے خیال میں ایک پہلو ہے جس کو کافی گہرائی سے یا غور سے طے کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بات شروع کہاں سے کی جائے، بنیادیں جو ہیں وہ کیا بنائی جائیں. اختلاف، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جدید علوم سے اور اس نے جو حاصلات ہمیں دیے ہیں ان سے ہم صرف نظر کر لیں گے. وہ تو ایک یعنی واقعہ جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، ان حاصلات سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. اس نے جو ٹولز پیدا کر دی ہیں ان سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، اس میں تو ہم اس کا حال میں ہی رہ رہے ہیں. تو ان سے صرف نظر کرنا یا ان سے فائدہ اٹھانا یا ان کی ایک کلی نفی کرنا، یہ ظاہر ہے اس جو ہم اس ڈسکورس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، یہ اس کا ہدف نہیں ہوگا. لیکن نظری سطح پر اور فکری سطح پر اگر ہم ایک تنقید کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ایک یعنی توازن مطلوب ہوگا کہ عملاً ہم اس جدید علوم کی پیدا کردہ دنیا میں رہتے ہوئے اور اسی میں تعامل کرتے ہوئے ہمیں فکری طور پر، فکری سطح پر بات وہاں سے شروع کرنی پڑے گی کہ جس کے بعد پھر ہم جدید علوم پر وہ کریٹیک ڈیولپ کر سکیں جس سے مذہب کی جو صحیح جگہ ہے یا مذہب کا جو صحیح مقام ہے وہ واضح ہو سکے. یہ میرا ایک ابھی تک تو جو گفتگو ہی اس میں میرا ایک تاثر ہے. باقی جو جوہر صاحب نے بنیادی بات کی اور ظاہر وہ فلسفیانہ طور پر بہت ہی انہوں نے کنڈینس کر کے بہت ہی اس کو یعنی اس سے ایک مختصر اس میں سمو دیا ہے، اس کو ظاہر کھولنے کی ضرورت ہے. وجود کی تفصیل، وجود سے انسان کی ہم آہنگی کا مطلب کیا ہے، وہ کیا، اور جدید علم یا جدید جو تصور کائنات ہے خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان کس طرح سے وجود کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کی اگر کچھ تفصیلات میں بھی ہم جائیں تو کئی چیزیں تو ہمارے لوگ بہت زیادہ ان سے واقف بھی ہوں گے، کیونکہ وہ جو فساد اس سے پیدا ہو رہا ہے وہ صرف نظری نہیں ہے، وہ تو عمل میں بھی ظاہر ہو گیا. مطلب ماحولیات کی جتنی گفتگو ہے، فیملی کی اور تباہی کی جو مسئلہ ہے، انسان کے شعور پر جو دباؤ جدید طرز معاشرت نے ڈال دیا ہے، یہ ساری تو مشہود اور تجربے میں آنے والی چیزیں، اور ان پر تو ہم بعض دفعہ یعنی صحافت کی سطح پر بھی گفتگو کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو اگر ہم جوڑ سکیں، کنیکٹ کر سکیں اس فلسفیانہ تناظر کے ساتھ، تو میرے خیال میں اس سے ہمیں کافی مدد ملے گی کہ یعنی جدید علم پر اور اس کی پیدا کی ہوئی دنیا پر ہماری جو تنقید ہے اس کے مفاسد ہم دیکھ تو ہیں، بھگت بھی رہے ہیں، تجربہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو کسی علمی تصور کے ساتھ اور کسی فلسفیانہ بنیاد کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ کر دیں اور جوڑ کے بات کریں، تو میں جب عرض کر رہا تھا کہ خود جدید علم نے اور اس کے حاصلات نے بھی ہمیں بہت سے وہ وسائل دیے ہوئے ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور انسان کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو ان دونوں گفتگوؤں کو اگر میرے خیال میں جوڑا جائے تو ایک نسبتاً ایک عام آدمی کے لیے قابل تفہیم ایک بیانیہ یا ایک تنقید میرے خیال میں پیدا ہو جا سکتی. ان دونوں طرح کی بحثوں کو اگر کوئی ان کے ملاپ کی کوئی شکل نکالی جائے تاکہ ہم رونا تو روتے ہیں، نفسیاتی مسائل جدید دنیا میں یعنی اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہر انسان پریشان، یہ ہم رونا تو رو رہے ہیں. ایک معیشت ہمیں یعنی آج کے ایک انسان کو کس قدر وہ دباؤ میں ڈالے ہوئے ہیں یہ ہم بھگت رہے ہیں. فیملی اور تعلقات میں جس طرح کے تناؤ اور جس طرح کی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے یہ تو ہم روزمرہ تجربہ کر رہے ہیں. ماحولیات کی گفتگو اور جدید صنعت نے جو جس سطح پہ پہنچا دی ہے یہ تو یعنی خود سائنس اب اس کو موضوع بنا رہی ہے. تو ان ساری گفتگوؤں کو ہمیں اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے
کہ یہ وجود ہے کیا، اس کے ساتھ انسان کے تعامل کی صحیح فطری اساسات کیا ہیں، ان کا خلاف کہاں ہوا ہے، اور یہ جو مفاسد جو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھا نہیں پا رہے، یہ کیسے اپنی ان کو ہم ٹریس کریں اور ان کے پیچھے جائیں تو کیسے ان کے ساتھ جا کے جڑ جاتے ہیں۔ تو ان دو گفتگوؤں کو اگر میرے خیال میں جوڑا جائے اور اس سے تنقید ایک ڈیولپ کی جائے تو یہ بات ایک عام پڑھے لکھے ذہن کے لیے بھی قابل فہم ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب عمار خان ناصر صاحب، آپ نے ایک یعنی بڑے خوبصورت پیرائے میں ایک تہذیبی سفر جو ہے مذہب نے طے کیا ہے اس کو بیان کیا، اور دوسرا ایک جو جدید شعور ہے، جیسے محمد دین جوہر صاحب کی بات کو اور ادریس صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جدید شعور اپنی جو ہے نا نئی بنیادوں پہ نئی تہذیب نئی روایات مرتب کر رہا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ مذہب نے پہلے سے ہی وہ تمام بنیادیں استوار کی ہوئی ہیں، وہ سارا کچھ سماج کو دیا ہوا ہے جس کی ایک انسان کو ضرورت ہے، تو جدید شعور اس ساری باتوں سے انحراف کرتے ہوئے نئی اخلاقیات پیدا کر رہا ہے جن کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مذہب نے بیان کی ہے، جیسے آزاد صاحب نے بیان فرمائی یہ چیزیں، اور اس کو اپنی ایک ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔ تو اس ریفرنس سے اگر ہم جو مذہبی تہذیب ہے اس کو سنبھالتے ہوئے اس کو آگے نہیں بڑھاتے، وہ جو ہم آہنگی ہے اس میں خلیج بڑھتی چلی جائے گی تو ہم کہیں پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ایسے ہی پیچھے رہ جائیں گے، اور جو نئی تہذیب ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے جدید شعور کی وجہ سے، وہ ہمیں یہی سامنے نظر آئے گی، ہمارے سارا کچھ جو آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، اور ہم اس کے سامنے سوین جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو ایک اسلام ہی ہے جو ان چیزوں کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنی معروضات پیش کر سکتا ہے، ان کے اوپر بیان کر سکتا ہے، اور یہ ایک خدا کا اعلان ہے۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلم سکولر، یہ ذمہ داری ہے کہ ان جو جدید شعور، جو نئے تہذیب نئی اخلاقیات پیدا کر رہا ہے، ان کی چیزوں سے ان کی افادیت اور ناافادیت دونوں کے سامنے جو ہے نا اس کو بیان کرنا چاہیے، اس کو کہ جو اس کے پاس ایک تہذیبی سفر ہے ایک صدیوں کا، اس تہذیبی سفر کی افادیت اس کو پیش کرنی چاہیے کہ یہ، اور اس کو جدید شعور کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے کہ جو اس کا اسلوب بیان ہے، نہیں تو وہ ایسے ہی ایک غیر روایتی سا انداز ہوگا، ایک جو ہے جو غیر ضروری سے ہو جاتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسل کے سامنے، وہ چیز ایک غیر ضروری اسلوب بیان بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں محمد دین جوہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مزید اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ سر محمد دین جوہر صاحب۔ شکریہ دوبارہ کے لیے موقع دینے کا۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو مسلم شعور ہے اس کے لیے وجود ایک قطب نما ہے، اور جدید شعور کے لیے آسیب ہے، یعنی وجود جدید شعور کا آسیب ہے اور مسلم شعور کا قطب نما ہے۔ جو بڑی ساری کوشش، جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ سوئے قطار می کشم، کہ من کو جا و نغمہ کو جا، تو دیکھیں ہماری کوشش جو علم میں ہے یا جو بھی کوشش ہے وہ تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم جدید عہد میں بطور مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر زندہ رہنے کے علمی وسائل پیدا کر سکیں۔ یعنی اگر ہماری گفتگو کا یہ مقصد ہے تو یہی دینی مقصد ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ سوال جو بنیادی طور پر جہاں گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ کیا جدید علوم مذہب پر حکم ہے یا نہیں، اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مذہبی سوال نہیں ہے، اور نہ یہ مذہبی آدمی کا سوال ہے۔ مذہب کا یعنی انسانی شعور کا ہدایت سے جو تعلق ہے وہ جدلیاتی نہیں ہوتا، علم کے ساتھ اس کا تعلق جدلیاتی ہوتا ہے، یعنی علم کے ساتھ اس کی نسبتیں ڈائلیکٹیکل ہیں، ہدایت کے ساتھ ڈائلیکٹیکل نہیں ہے۔ تو ہدایت کے ساتھ انسان جو اپنی نسبتیں پیدا کرتا ہے اس میں ایسے سوالات پیدا نہیں ہوتے۔ یہ سوال بنیادی طور پر علمی سوال ہے، اور علمی سوال کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے
یہ لازمی ہے کہ ہم کسی نظریہ علم میں رہتے ہوئے یا نظریہ علم میں کھڑے ہو کر بات کریں. تو اس میں میری دوبارہ جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلم شعور کو پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی عقلی روایت کی طرف، جس میں مرکزی سوال وجود کا تھا، اس روایت کی طرف واپس لوٹے یا اس کی طرف واپس جائے، اور جدید عہد میں ایک بدلے ہوئے تہذیبی تناظر میں وجود کی بحث کو اثر نو زندہ کرے. جیسے ہمارے انتہائی محترم جناب عمار خان ناصر صاحب نے فرمایا کہ الحاد کا سوال جو ہے وہ آج کل بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے. تو یہ جو الحاد کا سوال ہے وہ لوگ پڑھ کے یا قضیے بنا کے، ان کے صغرا کبرا بنا کے نتائج اخذ کر کے ملحد نہیں ہو رہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جدید علم ہے وہ نیچرل جو آرڈر آف بینگ ہے اس کی جگہ جو ایک نیا آرڈر آف بینگ لا رہا ہے، بلکہ لا چکا ہے. تو آرڈر آف بینگ جو ہے وہ تو تقدیر ہے، یعنی آرڈر آف بینگ واض و نصیحت سے انسانوں کو تبدیل نہیں کرتا. جب آرڈر آف بینگ ہی تبدیل کر دیا جائے تو انسان پر تبدیلی کا دباؤ جبری ہوتا ہے. یعنی انسان آرڈر آف بینگ انسان پر جبرن تبدیل ہونے کا ایک مطالبہ پیدا کر دیتا ہے. میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک جدید وجود ہے. آرگنائزیشن ایک وجود ہے اور اس کا جو پرنسپل ہے وہ پروڈکشن اور پاور کا ہے. یعنی یہ ایک ایسا اصول ہے آرگنائزیشن کہ جو طاقت کے حصول کے لیے اور پروڈکشن کے لیے انسان اس کو اختیار کرتے ہیں. اور آرگنائزیشن اپنے یعنی قیام کے ساتھ ہی انسانی عمل اور اس کی جو نفسی تشکیلات ہیں اور اس کی جو ذہنی تشکیلات ہیں ان کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے. یعنی جو ہی آرگنائزیشن قائم ہوتی ہے اور انسان کو اس آرگنائزیشن میں جب پٹ کیا جاتا ہے تو اس پر بدلنے کا، تبدیل ہونے کا، یعنی انسان کی یہ تقدیر ہے کہ وہ اپنے آپ کو وجود سے ہم آہنگ رکھے. تو جب ہم نے ایک نیا وجود تشکیل دیا جس کو ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور جب ہم انسان کو اس وجود میں پٹ کرتے ہیں تو انسان پر تبدیلی کا جو مطالبہ ہے وہ شعوری نہیں ہے. آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنے فعل میں، اپنی نفسی تشکیلات میں اور اپنی ذہنی اپروچ میں مکمل طور پر ایک نئی بینگ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. اور وہ جو نئی بینگ ہے وہ کس کے مطابق ہوتی ہے؟ وہ نیچرل آرڈر آف بینگ کے مطابق نہیں ہوتی، وہ مورل آرڈر آف بینگ کے مطابق نہیں ہوتی، وہ ریلیجس آرڈر آف بینگ کے مطابق نہیں ہوتی. وہ اصلاً ایک نیا وجود جو جدید علم نے تشکیل دیا ہے اور وہ انسان سے تبدیلی کے جو مطالبات رکھتا ہے وہ تقدیری نوعیت کے ہیں، جبری نوعیت کے ہیں. اور جب انسان کو ایک آرگنائزیشن میں ملفوف کر لیا جاتا ہے تو اس کی تبدیلی کا عمل غیر محسوس طریقے سے اس کی پوری شخصیت کی تشکیلات کو تبدیل کر دیتا ہے. تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وجود کی بحث کی طرف واپس جائیں اور اسے ایک بدلے ہوئے تہذیبی تناظر میں اثر نو چھیڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ وجود کی بحث کو علوم سے خارج کر کے انسان ایمانی محتویات کو باقی نہیں رکھ سکتا. یہ ہماری محض خام خیالی ہے کہ ہم جو جدید علم ہے جس کا داعیہ نیا وجود تخلیق کرنا ہے وہ پہلے سے کسی وجود کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہونا چاہتا. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم وجود کی بحث کو بدلے ہوئے تہذیبی اور علمی تناظر میں سامنے نہیں لاتے اس وقت تک نہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے دینی ورثے کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی اقدار کی حفاظت کر سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ خام خیالی ہے کہ ہم جدید علوم کو تھوڑی بہت ٹنکرنگ کے ساتھ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی ڈسیپشن ہے، کیونکہ جدید علوم اور پوری جدید تہذیب جو ذہن میں یا شعور میں انکار ہے اور عمل میں یہ بغاوت ہے. جدید جو دنیا جو تشکیل ہوئی ہے، جدید دنیا کی تشکیل میں یہ بنیادی ترین عناصر کار فرما ہے. یعنی ہم اس پر کوئی ججمنٹ نہیں دے رہے،
ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جدید دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. جب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جدید دنیا جس نئے وجود کو خلق کرتی ہے وہ بنیادی طور پر گیون جو نیچرل وجود ہے اس کی ٹرانسفارمیشن کی کوشش کرتی ہے. یعنی اگر زمین سے برآمد ہونے والی جو معدنیات ہیں ان کو مشین کی شکل دے کر اس کو ایک نیا وجود دے کر اگر جدید تہذیب چلا دیتی ہے تو اس کی جو قوت تشکیل قوت تخلیق ہے اس سے ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اس جدید علم کی رسائی اور اپنی قوت جو اس کی پروڈکشن ہے اس میں اس کی رسائی کس حد تک بڑھ چکی ہے. اور اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم ان مسائل میں الجھے رہے کہ یہ یعنی کہ جدید علوم کو اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نئے آرڈر آف بینگ میں بقا کا جو سوال ہے وہ براہ راست ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے. یعنی یہ چیز اب اختیاری نہیں رہی، یہ ایک تقدیری صورتحال ہے، اور تقدیری صورتحال میں ہمیں اپنی بقا کے لیے وہ تمام وسائل استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو جدید انسان استعمال کر رہا ہے. اور مسلمان جدید دنیا میں ان کی آواز یا ان کا عمل صرف اس وقت بامانی ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اس تقدیری صورتحال کے پیدا کردہ وسائل کو استعمال کرتے ہوئے طاقت اور سرمایہ کی قوتوں پر غلبہ حاصل کر لے اور اس کے بعد انہیں اپنے دین کے مطالبات کے مطابق بنانے کی کوشش کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر محمد دین جوہر صاحب اور عمار خان ناصر صاحب اور ادریس آزاد صاحب. تو لوگوں کے لائیو سوالات بھی آ رہے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا گفتگو تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چل رہی ہے اپنی، تو لیکن دوستوں کے سوال اور وقت کا حساب تھوڑا سا دیکھنا پڑ رہا ہے. تو کچھ سوالات ہیں، یہ ہمارے جوزف علی ہیں دوست، تو انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے کہ جدیدیت اور جدید شعور آزادی کے نام پر انسان کی آزادی چھین رہے ہیں. یہ میں نے ڈسپلے پہ لگایا ہے کہ اسلام جدیدیت اور جدید شعور کے اس حملے کو کیسے روک سکتا ہے. تو محمد دین جوہر صاحب سے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ محمد دین جوہر صاحب اگر اس کا کوئی جواب دیں ان کو. دیکھیں جدید شعور کے اس حملے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو روایتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ انسان شعور میں آزاد ہے، یعنی آزادی کا سوال انسان شعور میں ممکن بنا لیتا ہے، جبکہ عمل میں اور جسے کہتے ہیں کہ اپنے جسم میں وہ انسان یہ جو دنیا ہے اس کی تقدیری قوتوں کے سامنے جو ہے وہ تہدیدات کا شکار ہے، یعنی مجبور ہے ایک طرح سے. اب اسلام جو ہے وہ شعور سے براہ راست مخاطب ہو کر جدیدیت کے اس حملے کو ناکام بنا سکتا ہے. اگر نئے جو نظم وجود جدیدیت نے تشکیل دیے ہیں اور ان کے مجھ پر جو جبری تقاضے ہیں، اگر ان جبری تقاضوں کے سامنے میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو اس کی واحد وسیلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں دینی اقدار پر کاربند ہو جاؤں جن کی نوعیت نفسی اور اخلاقی ہے. میں یہاں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس جو ڈومین باقی بچی ہے جس میں رہتے ہوئے ہم اپنے دین پر کاربند ہو سکتے ہیں وہ ہماری نفسی تشکیلات ہیں اور ذہنی تشکیلات ہیں. یعنی ہم اپنے ذہن اور شعور میں اپنی تہذیب کے آخری مورچے کو سرگرم اور زندہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے وہ مکمل طور پر جدیدیت کی ترجیحات پر نہ صرف ڈل چکی ہے بلکہ مکمل طور پر ان قوتوں کے قبضہ قدرت میں ہے جو جدیدیت کی پیدا کردہ ہے. ہمیں جدید دنیا کے بارے میں ذمہ داری کے ساتھ ایک ججمنٹ بنانے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدیدیت جس دنیا کو تشکیل دے رہی ہے، سسٹم کی، ٹیکنالوجی کی، آرگنائزیشن کی اور سائبر سپیس کی، جو نئے وجود سامنے لا کے جنہوں نے ہمیں نیچر کو پیچھے ہٹا دیا ہے اور جن وجود کے مظاہر نے ہمیں مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، ان کے اندر انسان رہنے کی جو کوشش ہے وہ بھی بہت اہم ہو گئی ہے. کہ جدید انسان یہ پوچھ رہا ہے آج اپنے آپ سے کہ میں انسان کیسے رہ سکتا ہوں. یعنی اس کا جو لڑکنا ہے بیسٹیلائزیشن کی طرف اور میکانائزیشن کی طرف
وہ اس قدر شدید ہے کہ اس کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ میں آج اپنے آپ کو کیسے انسان رکھ سکتا ہوں۔ تو ایسی صورتحال میں میری یہ گزارش ہوگی کہ ہم اپنے شعور میں اور اپنی نفسی تشکیلات میں